الله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق، وصعدوا في معرج الحق بالتحقيق. أما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف وإن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یرضونکم بافواہہم وتابع قلوبہم واکثرہم فاسقون۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جلالین سورہ برات کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس سورہ برات کی آیت نمبر 8 سے شروع ہوتا ہے۔ کیف ہے وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً۔ ان مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پائیں۔ ان یظہروا علیکم، واو حالیہ ہے، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ تم پر قابو پا جائیں۔ لا یرقبوا فیکم، تو نہ تمہارے معاملے میں الاً قرابت، نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں، ولا ذمہ، اور نہ ہی کسی معاہدہ کی ذمہ داری کا۔ یرضونکم بافواہہم، وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یرضونکم بافواہہم، ارضا یرضی، ارضا راضی کرنا، خوش کرنا، فوہ کی جمع افواہ، وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وتابع قلوبہم، مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، یعنی بظاہر تو وہ صلح کی شرطیں طے کرتے ہیں مگر دل میں بدعہدی کا ارادہ ہوتا ہے۔ اور اس کا ثبوت تجربے سے اس طرح ملتا ہے کہ جب کبھی انہوں نے معاہدہ کیا، توڑنے ہی کے لیے کیا۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر عہد شکن ہیں، فاسق ہیں، یعنی ایسے لوگ ہیں جنہیں نہ اخلاقی ذمہ داریوں کا احساس ہے اور نہ اخلاق کی پابندیوں کے توڑنے میں کوئی باک ہے۔ یہ تو آیت نمبر 8 کا ترجمہ تھا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مفسر اس پر کیا کچھ کلام کرتے ہیں۔ کیف ہے، تفسیر میں مفسر کہتے ہیں یکون لہ عہد، یکون لہ عہد۔ یہاں جب اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ پاتے ہیں کہ کیف کی تکرار ہے۔ اس سے پہلے ہی یہ بات گزری، کیف یکون للمشرکین عہد، پھر یہاں پر یہ آ رہا ہے کیف تکرار۔ یہ تکرار اس بات کے افادہ کے لیے کہ مشرکین کا عہد پر
ثابت قدم رہنا مستبعد ہے، بعید ہے۔ کیوں کر، اسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کیوں کر ایسا ہو سکتا ہے، یعنی ایسا ہونا بعید ہے۔ مشرکین کا عہد پر ثابت رہنا بعید ہے، ان مشرکین کا جن کے بارے میں بات چل رہی۔ تو کیف کی تکرار کس کے لیے ہے؟ استبعاد کے لیے، یعنی مشرکین کا عہد پر ثابت رہنا بعید ہے۔ کیف کے بعد فعل کو حذف کر دیا گیا ہے، اسی کی طرف مفسر یکون لہم عہد سے اشارہ کر رہے ہیں۔ تو مفسر کی غرض اس تفسیر سے، یعنی یکون لہم عہد، اس تفسیر سے مصنف کی غرض یہ ہے کہ فعل کو یہاں حذف کیا گیا ہے، یعنی یکون کو حذف کیا گیا، کیونکہ یہ معلوم ہے کیوں کر ان سے کوئی عہد ہو سکتا ہے، یعنی ان سے کوئی عہد نہیں ہو سکتا، ان سے کوئی عہد نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کا عہد پر ثابت قدم رہنا بعید ہے، مستبعد ہے، دور کی بات ہے، پچھلے تجربوں سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ کیوں کر ان سے کوئی عہد ہو سکتا ہے؟ ان یظہروا علیکم، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر یہ تم پر غلبہ پائیں، اگر یہ تم پر غلبہ پائیں، لا یرقبوا فیکم، تو تمہارے معاملے میں نہ قرابت کا خیال کریں، قرابتاً قرابتاً سے تفسیر کر کے اس کا لغوی معنی بتا رہے ہیں کہ قرابت و رشتہ داری ہے، نہ کسی قرابت کا خیال کریں۔ ولا ذمہ عہداً، اس تفسیر سے غرض اس کا لغوی معنی بتانا ہے، نہ کسی قرابت کا لحاظ کریں اور نہ عہد کی ذمہ داری کا لحاظ کریں، بلکہ یوزوکم مستطاعوا، بلکہ حتی المقدور یہ تمہیں تکلیف ہی پہنچائیں گے، تو ان کا معاہدہ کرنا بھی اس نیت سے ان کا معاہدہ کرنا ہوگا کہ تمہیں اذیت پہنچائیں، اس نیت سے نہیں کہ معاہدہ کو وفا کریں گے۔ تو ایسے لوگوں سے بھلا اب کوئی معاہدہ کیسے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ مفسر کہتے ہیں وجملۃ الشرط، اور جملہ شرط کہاں ہے؟ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا قَرَابَةً، اور جملہ شرط کیا کہتے ہیں؟ حال، جملہ شرط حال ہے، یعنی ان کا حال یہ ہے کہ تمہارے اوپر غلبہ پا جائیں تو تمہارے معاملے میں نہ قرابت کا لحاظ کریں اور نہ ہی عہد کا پاس رکھیں، لحاظ رکھیں، نہ اس کی رعایت کریں۔ یرضونکم بافواہہم، یہ تم کو اپنے منہ سے، یرضونکم بافواہہم، وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارضا یردی، اردا راضی کرنا، خوش کرنا، افواہ فہ کی جمع ہے، منہ، اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی زبانوں سے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر مصنف کر رہے ہیں بے کلامہم الحسن، زبانوں سے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اپنی چکنی چپڑی اچھی باتوں سے، صرف باتوں سے خوش کرنا چاہتے ہیں۔ وَطَابَ قُلُوبُهُمْ، حال یہ ہے، باتوں سے خوش کرنا چاہتے ہیں، حال یہ ہے کہ ان کے دل، ان مشرکین کے دل عہد کو وفا کرنے سے انکار کرتے ہیں، اور یہ بات پچھلے تجربے سے ثابت ہو چکی ہے۔
وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے بیشتر لوگ فاسق ہیں، عہد شکن ہیں، عہد کو توڑنے والے ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ، انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے، ان مشرکوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، یعنی اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، یعنی ایک طرف اللہ کی آیات ان کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک طرف اللہ کی آیات ان کو بھلائی اور راستی اور قانون حق کی پابندی کا بلاوا دے رہی تھیں، دوسری طرف دنیاوی زندگی کے وہ چند روزہ فائدے تھے جو خواہش نفس کی بے لگام پیروی سے حاصل ہوتے تھے۔ ان لوگوں نے ان دونوں چیزوں کا موازنہ کیا، پھر پہلی کو چھوڑ کر دوسری چیز کو چن لیا۔ یہ معنی ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، فصدوا عن سبیلہ، پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے، فصدوا عن سبیلہ، پھر اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین میں سد راہ بن کر، رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، یعنی ان ظالموں نے اتنے پر اکتفا نہ کیا کہ ہدایت کے بجائے گمراہی کو خود اپنے لیے پسند کر لیا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے کوشش یہ کی کہ دعوت حق کا کام کسی طرح چلنے نہ پائے۔ صرف یہی نہیں کہ اپنے لیے گمراہی کو پسند کر لیا، بلکہ ان کی کوشش یہ رہی کہ دعوت حق کا کام کسی طرح چلنے نہ پائے اور خیر و صلاح کی اس پکار کو کوئی سننے نہ پائے، بلکہ وہ منہ ہی بند کر دیے جائیں جن سے یہ پکار بلند ہوتی ہے۔ جس صالح نظام زندگی کو اللہ تعالیٰ زمین میں قائم کرنا چاہتا تھا، اس کے قیام کو روکنے میں انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور ان لوگوں پر عرص حیات تنگ کر دیا جو اس نظام کو حق پا کر اس کے متبع بنے تھے۔ یہ تو اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ترجمہ کے بعد کہ مفسر اس پر کیا گفتگو کرتے ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، آیات اللہ کی تفسیر قرآن سے کر رہے ہیں کہ اللہ کی آیات کے بدلے میں انہوں نے تھوڑی سی آیات اللہ سے مراد قرآن ہے، یہ تفسیر سے اس بات کا افادہ کر رہے ہیں، یعنی قرآن کے بدلے میں، قرآن کے مقابلے میں انہوں نے ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت قبول کی، تھوڑی سی قیمت کس میں سے؟ دنیا میں سے تھوڑی سی قیمت قبول کی، یعنی سودا بازی تھی۔ اللہ کی آیات انہیں حق کی طرف آنے کی دعوت دے رہی تھی، قرآن حق کی طرف انہیں بلا رہا تھا، مگر کچھ دنیاوی فائدے، وقتی فائدے کی وجہ سے، وقتی فائدے کے تصور سے، وقتی فائدہ کی تحصیل کے لیے خواہش نفس کے بنا پر انہوں نے قرآن کی پکار کو نہیں سنا، نفس کی پکار کو سنا اور وقتی دنیاوی فائدوں کو انہوں نے قبول کیا،
اور قرآن کو چھوڑ دیا۔ اشترو بآیات اللہ ثمناً قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات کے مقابلے میں، اللہ کی بامقابلہ کے لیے، باعوض کے لیے، انہوں نے اللہ کی آیات کے مقابلے میں تھوڑی سی دنیا کی تھوڑی سی قیمت، تھوڑا سا دام، تھوڑا سا فائدہ قبول کر لیا۔ سوال یہ ہے، یہ کل کی ان مشرکین کے بارے میں بات تھی، ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کے ساتھ سودا بازی کرتے رہے ہیں۔ ہمارے اس زمانے میں تو بہت زیادہ ہی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی آیات کی سودا بازی کرتے ہیں، اللہ والوں کا لباس پہنتے ہیں، بڑے لمبے لمبے جبے پہنتے ہیں، قبے پہنتے ہیں، امامے باندھتے ہیں، ہاتھ میں تسبیحیں رکھتے ہیں، ایک ہاتھ میں تسبیح، ایک ہاتھ میں عصا، اور ایسا معصوم چہرہ بنا کر لوگوں کے سامنے آتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ بھولا بھالا کوئی نہیں، مگر ہوتے ہیں یہ سودا باز، اور یہ اللہ کی آیات اور اللہ کے دین کے ساتھ سودا بازی کرتے ہیں۔ ثمناً قلیلا، تھوڑی سی دام کے عوض، کتاب یہ کہتی ہے کہ تھوڑی سی منفعت، دنیاوی فائدہ کے عوض، دنیاوی فائدہ کے عوض اللہ کی آیات، قرآن اور اللہ کے دین کے ساتھ سودا بازی کرتے ہیں۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی جو بہت سے سودا باز ہیں، اور کل بھی جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بہت سے سودا باز تھے، کاروباری تھے، کاروباری یعنی اللہ کی آیات بیچ کر کاروبار کرنے والے، اللہ کا دین بیچ کر کاروبار کرنے والے، اللہ کے دین کو چھوڑ کر دنیاوی منفعت اپنانے والے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو تھوڑے سے نہیں، جیب میں نہیں، بوروں میں بھر کر نوٹ ملتے ہیں۔ تھیلوں میں بھر کر نوٹ ملتے ہیں، بیلڈنگ پر بیلڈنگیں ان کی کھڑی ہوتی ہے، ہر 6 مہینے میں ان کی کاریں بدلتی ہیں، حالانکہ دنیاوی کوئی بزنس نہیں ہوتا۔ ان کی رہائش دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بادشاہ وقت، ان کا رہنے سہنے کا طور طریقہ دیکھو، ان کا ڈھنگ دیکھو، ان کے گھر دیکھو، ان کے گھر کے طور طریقے دیکھو، ان کے رہن سہن کو جب ہم دیکھتے ہیں، پہنتے ہیں لباس ہمارے جیسا، جبہ، ٹوپی، امامہ، کوئی بزنس نہیں، کوئی کاروبار نہیں، مگر شاہانہ ٹھاٹ باٹ، ہر 6 مہینے میں کار کی چینجنگ، ایک بیلڈنگ اس شہر میں، ایک بیلڈنگ اس شہر میں، نوٹ تو بینک چھوٹا پڑ جاتا ہے ان کے نوٹوں کے لیے۔ تو یہ جو سودا بازی ہے تو تھوڑی سی دام کے عوض میں بہت بہت بڑی رقم ملتی ہے، مگر قرآن پاک میں جہاں بھی سودا باز، کاروباری، دھندا کرنے والے، دین کے ساتھ دھندا کرنے والوں کا تذکرہ ہوا کہ دنیاوی منفعت کے مقابلے میں اللہ کے دین، اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں، اللہ کی آیات کو ترک کرتے ہیں اور دنیاوی منفعت کو اپناتے ہیں، وہ معمولی منفعت، معمولی قیمت، معمولی پیسے کے عوض، تو یہ معمولی ہے یا بڑی رقم ہے؟ جواب، قرآن جو ثمناً قلیلا کہتا ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے، اس لیے کہ اللہ کے دین کے مقابلے میں، اللہ کی دین فروشی کے بدلے میں ساری کائنات، ساری دنیا کی دولت بھی معمولی قیمت، معمولی منفعت ہی ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں دوسری جگہ ہے کہ یہ ظالم کل قیامت کے دن جب ان کی جان پھنسے گی، اپنی جان کو چھڑانے کے لیے زمین بھر کے سونا بھی دیں گے تو ان کی جان چھوڑنے والی نہیں ہے، بچنے والی نہیں ہے۔ تو یہ جیب میں ہو، تھیلے میں ہو، گھر میں بھر کر کے ہو، بینک بھر کر کے جو کچھ یہ حاصل کرتے ہیں،
یہ معمولی دام ہی ہے، اپنے آپ کو بڑے دانشمند سمجھتے ہیں، مگر الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، در حقیقت یہ نادان لوگ ہیں، در حقیقت یہ بیوقوف لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دانشمند سمجھتے ہیں، لوگوں کے گلے کو کاٹ کر، لوگوں کی جیب کو تراش کر کر کے، لوگوں کی گردنیں اٹھا کر کے، اڑا کر کے، لوگوں کی گردن پر اونچے ہو کر کے، لوگوں کو مسل کر، لوگوں کو پیس کر دوسرے کے چولہے کو بجھا کر اپنا چولہا جلانے والے لوگ اپنے آپ کو دانشمند سمجھتے ہیں کہ الو بنا دیا ہم نے، الو بنا رہے ہیں ہمارے اندر الو بنانے کی صلاحیت ہے۔ یہ سفاہت و بیوقوفی ہے، یہ حماقت ہے، تمہاری یہ حرکتیں جس کو تم دانشمندی سمجھ رہے ہو، یاد رکھو تمہارے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ 4 دن کی دنیاوی زندگی کے لیے تم یہ نازیبا حرکتیں کر رہے ہو، کمزوروں کو ستا رہے ہو، حقداروں کا حق مار رہے ہو، باصلاحیت لوگوں کی صلاحیت کو کچل رہے ہو اور پس رہے ہو۔ یہ تمہاری حماقت ہے، یہ تمہاری عقل مندی نہیں، تمہاری یہ حرکتیں، تمہارے یہ افعال تمہارے لیے ایک وقت بہت خطرناک ثابت ہونے والے۔ سنبھلو، سدھرو، خدا کا خوف پیدا کرو، اور دین کے ساتھ، اللہ کی آیات کے ساتھ، اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ سودا بازی نہیں کرو اور ان کے ناموں کو بیچ کر کھانا بند کرو۔ تم جو اللہ کی کتاب کا نام لیتے ہو، یہ نام لے کر کے، اللہ کی کتاب کے نام لے کر کے، اللہ کا دین کا نام لے کر کے، ان ناموں کو بیچ کر کے اپنی دنیا جو چمکا رہے ہو تو اپنی آخرت برباد کر رہے ہو۔ یقین مانو، اپنی آخرت کو سدھارو اور سنبھلو۔ یہ بلڈنگیں جس میں آج تم عیش کر رہے ہو، یہ کاریں جس میں تم آج گھوم رہے ہو، خوب یاد رکھو یہ وقتی ہے۔ یہ جو حرکتیں تم کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہونے والی ہے۔ آج تمہارے پاس دنیا کی دولتیں آ رہی ہیں، عیش و آرام کی چیز آ رہی ہیں، تو تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اللہ اپنے مبغوضین ہی کو یہ دنیا کی عیش و آرام ہمیشہ دیتا رہا۔ فرعون، حامان، نمرود، شداد، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، دنیا کی دولتیں انہی لوگوں کے پاس تھی۔ اس کے برخلاف اللہ کے نبیوں کو دیکھو تو ان پر عام طور سے دنیاوی دولت ان کے پاس نہیں رہا کرتی تھی، تو ان نعمتوں، ان آشائشوں اور کثرت کے ساتھ دنیا کی آمد کی وجہ سے حضرت قبلہ آنکھیں حقیقت کی دنیا سے مت موچو۔ اللہ کا وجود ہے، اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا ہے، اور قیامت قائم ہونی ہے، اور حساب و کتاب ہونا ہے۔ حضرت آپ کا بھی حساب ہوگا۔ اس بھول میں نہیں رہی ہے کہ جیسے ہم اپنے گھر میں ناٹک تیار کر لیتے ہیں اور اس ناٹک کو پوری دنیا میں بڑے آرام سے پھیلا لیتے ہیں، ایسے ہی یہ دین کوئی ناٹک ہے، اس بھول میں نہیں رہی ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند سورج اپنے آپ نہیں بنے ہیں۔ آپ کی بلڈنگ جس میں آپ عیش کر رہے ہیں اپنے آپ نہیں بن گئی، آپ بنائیں تو بنی ہے۔ یہ حقیقت ہے، نہیں بناتے تھے، کوئی نہیں بناتا تھا تو کبھی نہیں بنتی تھی۔ یہ چاند اور سورج، یہ آسمان و زمین اپنے آپ نہیں بن گئے ہیں حضرت، اس کے بنانے والا ہے اور وہی اللہ ہے، تو اللہ کا وجود ہے، یقین کرو، یہ کوئی ناٹک نہیں حضرت۔ تو یقین مانو اللہ کا، یقین مانو اللہ کا واقعی وجود ہے،
اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو کمزوروں پر ظلم کرتا، جو لوگوں کی گردنیں مروڑتا، جو لوگوں کو الو بنا کر اس کی جیب سے پیسے کھینچتا، جو اپنا گھر چمکانے کے لیے سینکڑوں گھر کو جلا دیتا۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ حضرات، اشتروا بآیات اللہ ای القرآن، انہوں نے اللہ کی آیات، ای القرآن یعنی قرآن، مفسر کہنا چاہ رہے ہیں اللہ کی آیات سے مراد ہے قرآن، انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے میں، اللہ کی آیات یعنی قرآن کے مقابلے میں ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، تھوڑی سی منفعت قبول کر لی، منفعت قبول کر لی من الدنیا، دنیا کی۔ اے ترکوا اتباعہا، ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، اللہ کی آیات کو انہوں نے اپنایا ہی نہیں، تو پھر اللہ کی آیات کو بیچنا یا تھوڑی سی قیمت کو خریدنا اللہ کی آیات کے مقابلے میں، یہ کیوں کر درست ہو سکتا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں، جس کا جواب میں دے چکا ہوں اس کا جواب دے رہے ہیں، اور حاصل جواب کا یہ ہے کہ با یہاں پر متروک پر داخل ہے۔ با کس پر داخل ہے؟ متروک پر داخل ہے، یعنی اللہ کی آیت کی اتباع کو انہوں نے چھوڑا۔ اشترو کی تفسیر ہے، یہ کس کی تفسیر ہے؟ ترکو یہ کس کی تفسیر ہو گئی؟ اشترو کی تفسیر ہے، یعنی انہوں نے اللہ کی آیات کی اتباع کو چھوڑا۔ کس کی وجہ سے؟ ثمناً قلیلہ کی وجہ سے، دنیا کی تھوڑی سی منفعت کی وجہ سے۔ کیوں کر چھوڑے؟ شہوات، یہ لام تعلیل کے لیے ہے، اور کلام میں مضاف کو حذف کر دیا گیا، یعنی شہوات کی تحصیل کی وجہ سے، خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کچھ کیا۔ ای ترکوا اتباعہا، یعنی اللہ کے آیات اور قرآن کی اتباع کو انہوں نے چھوڑا۔ اشترو کا معنی یہ ہے، یعنی سوال کا جواب کہ انہوں ایمان قبول کیے ہی نہیں، قرآن پر ایمان لائے ہی نہیں، تو پھر بیچنے کا کیا معنی ہے؟ تو میں تفسیر بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کی آیات انہیں حق کی طرف بلا رہی تھی، خواہش حق کی طرف بلا رہی تھی، دنیاوی منفعت انہیں باطل کی طرف بلا رہی تھی، مگر انہوں نے اللہ کی آیات اور قرآن کو ترک کیا، اللہ کی آیات اور قرآن کی پکار کو قبول نہیں کیا۔ خواہشات نفسانی کی وجہ سے، دنیاوی منفعت جو نفس کی پکار تھی اس کو انہوں نے سنا، دنیاوی منفعت کو اپنایا اور اللہ کی آیات کو چھوڑا۔ ای ترکوا اتباعہا، یعنی اللہ کے آیات کی اتباع کو انہوں نے چھوڑا شہوات کی وجہ سے اور خواہش نفس کی وجہ سے۔ بات صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ کی آیات کی اتباع کو چھوڑا، فصدوا عن سبیلہ، اور راہ خدا میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے۔ فصدوا عن سبیلہ ای دینہ، اللہ کے دین میں حائل بن کر کھڑے ہو گئے، اللہ کے دین سے روکنے والے بن گئے، روکتے رہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، کتنے برے کرتوت ہیں جو یہ کرتے رہے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، ساء کی تفسیر بے سا سے کر کے معنی بیان کر رہے ہیں، اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ساء افعال ذم سے ہے، جس طریقے سے کہ بے سا
افعال ضم سے ہے۔ تو یہ انشاء کے لیے، انشاء ضم کے لیے ہے، کتنے برے کرتوت ہیں۔ اب بے سا سے سا کا معنی بیان کر کے کہا دونوں ہی افعال ضم سے ہیں، اور افعال ضم کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے فاعل ہونا اور مخصوص بھی ضم ہونا۔ تو سا کا فاعل کون ہے؟ تو اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ما عملہم سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں ما کانوا یعملون، یہ سا کا فاعل ہے۔ کیونکہ افعال مدح و ضم کا فاعل کبھی ما موصول اپنے صلہ سے مل کر بھی ہوتا ہے، تو ما کانوا یعملون یہ سا کا فاعل ہے۔ عملہم سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ مفسر کی غرض یہی ہے کہ ما کانوا یعملون، یہ ما موصولہ کانوا یعملون صلہ موصول اپنے صلہ سے مل کر سا کا فاعل ہے، یعنی عملہم۔ تو یہ ما کانوا یعملون یہ تو سا کا فاعل ہوا، مگر اس میں مخصوص بھی ضم بھی چاہیے، تو اشارہ کر رہے ہیں کہ مخصوص بھی ضم ھذا مقدر ہے۔ کتنے برے کرتوت ہیں یہ جو انہوں کرتے رہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، کتنے برے کام ہیں جو یہ کرتے رہے، کتنے برے کام ہیں جو یہ کرتے